بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے ایک رات کی ملکہ۔ آگرہ کی فوجی چھاؤنی میں یہ خبر پہنچائی گئی کہ دوسری صبح لشکر کو تیار رہنا چاہیے، کالخر کا رخ کیا جائے گا۔ ہمایوں اپنی خوابگاہ میں آیا تو وہاں اختری کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، خوش ہو کر بولا، یہاں کیسے چلی آئی؟ کسی خواجہ سرا نے تمہیں نہیں روکا؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی، دھیمی سی آواز میں بولی، بڑی مشکلوں سے چھپ چھپا کر آئی ہوں۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، کیوں آئی ہو؟ وہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، میں نے سنا ہے آپ اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یہ بادشاہوں اور شہزادوں کا مقدر ہے، ہماری آدھی سے زیادہ زندگی میدان جنگ میں گزرتی ہے، ملکہ بیگم وفاداری کے سلسلے میں ہمیں انعامات دے رہی ہیں، یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر جو زمینیں ہیں وہ ہمارے نام کی جا رہی ہیں، انہوں نے نقدی اور زیورات بھی دیے ہیں۔ وہ بولا، ہمیں معلوم ہے۔ وہ اپنی اوڑھنی کے پلو سے کھیلتے ہوئے بولی، میں آپ کے انعامات کی منتظر ہوں، ہماری ملکہ تمہیں انعام و کرام سے ہی نوازیں گی، تمہارا مرتبہ بلند کرتی جا رہی ہیں، آئندہ جب وہ مناسب سمجھے گی ہمارا نکاح پڑھوا دیں گی، میں آپ کی منکوحہ بیگم بن کر خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتی۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارا کوئی شجر نہیں ہے، نہ ہی نسب ہے، آپ کی دوسری بیگمات حسب نسب والی ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سب مجھے ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا کرتی رہیں گی۔ ہماری ملکہ ایک پوتے کے لیے تڑپ رہی ہیں، اگر شادی کے بعد تم نے بیٹے کو جنم دیا تو سمجھو تم تمام بیگمات سے برتر ہوگی، تمہارے آگے سب ہی کمتر ہو جائیں گی۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، میرے نصیب میں شاہی خاندان نہیں ہے، میں جوتش ودیا پر یقین رکھتی ہوں، ایک مہاگیانی جوتش نے مجھے بتایا کہ میری جنم کنڈلی میں بیٹے کا جوگ ہے، ہمیں بھی علم نجوم سے رغبت ہے، تمہارا جوشی کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی کی محتاج نہیں رہوں گی، میرے پاس اچھی خاصی دولت ہوگی لیکن مسائل سے گزرتی رہوں گی، میرے برے وقت میں میرا مجازی خدا ساتھ نہیں رہے گا، اس کا ساتھ صرف ایک رات کا ہوگا، میں صرف ایک رات کی ملکہ بن پاؤں گی اور اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ ہمایوں نے یکدم چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ اپنے باپ دادا اور دوسرے بادشاہوں کی طرح علم نجوم کو مانتا تھا، مختلف نجومیوں سے مستقبل کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، ایک ماہر نجوم نے اولاد نرینہ کی پیشن گوئی کی تھی لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کس خوش نصیب بیگم سے تخت و تاج کا وارث پیدا ہوگا۔ 4 شادیاں کرنے کے بعد ابھی تک اس کو بیٹا نہیں ملا تھا، اسی لیے اختری کی بات سن کر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے ہماری ملکہ کو اپنے حالات سے آگاہ کیا ہے؟ اس نے اثبات میں سر ہلا کر کہا، میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے میری جنم کنڈلی مجھ سے لے لی ہے، وہ اپنے نجومیوں سے درست معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں، پھر تو تم ہماری والدہ ماجدہ کے ذہن میں نقش ہو چکی ہو، ہمارے جوشی نے جو بھی پیشن گوئی کی ہے اگر وہ سچ ہوئی تو تم ہر حال میں میری بیوی بن جاؤ گی۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، ہم سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا میری 3 خواہش پوری کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہاری ایک ہی خواہش 1000 خواہشوں پر بھاری رہی ہے، ویسے کوئی اور خواہش ہو تو بولو، ہم وعدے کے مطابق اسے ضرور پورا کریں گے، بشرطے وہ جائز ہو۔ وہ بولی، جائز ہے، پہلے مجھے آپ کی ہمشیرہ گل بدن بیگم کی خدمت کے لیے مامور کیا گیا تھا، وہاں میں نے آپ کو پہلی بار دور ہی سے دیکھا تھا، میں نہیں جانتی تھی آپ میں کیسی کشش ہے، بس میں کھنچی چلی گئی تھی، پھر آپ کی والدہ ماجدہ ملکہ بیگم مجھے یہاں لے آئی، یہاں میں نے کئی بار آپ کو دیکھا اور ہر بار میرے اندر یہ خواہش مچلتی رہی کہ آپ کو صرف ایک بار ہی چھو لوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، کیا واقعی صرف چھونے کی خواہش مچلتی رہی؟ اس نے اثبات میں سر ہلا کر کہا، فی الوقت میری یہی خواہش ہے، میں آپ کو ذرا چھو لینا چاہتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بخدا ہم بہت خوش ہوئے، آؤ ہمیں چھو لو۔
اختری نے جھکی جھکی نظروں سے سامنے کھڑے ہوئے قد آور شہزادے کو دیکھا، پھر جھجکتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 برس کے انتظار کے بعد اس کی یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے پیروں کو چھو لیا، انہوں نے آہستہ سے ہلانے لگی۔ شہزادے کے قدموں سے ایک لہر اٹھی، پھر سیدھی دماغ تک پہنچ گئی۔ ایک سرور طاری ہوا کہ آنکھیں بند ہو گئیں۔ ادھر اختری کی دھڑکنیں پاگل ہو رہی تھی، اگرچہ وہ اپنی منزل کو پا نہیں سکتی تھی مگر اتنے قریب پہنچ گئی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں سہلاتے ہوئے اوپر اٹھ رہے تھے، وہ بھی گھٹنوں کے بل اٹھ رہی تھی۔ پتنگ اونچی اور اڑان لے رہی تھی۔ شہزادے نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بس تم نے چھو لیا، اب جاؤ۔ اس کا سر اس کے گھٹنوں سے لگا گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ پتنگ کچھ اور اونچی اڑان بھرتی وہ تڑپ کر الگ ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ جیسے راہ تلاش کر رہا تھا، اس نے فوراً ہی پلٹ کر دروازے کو کھول دیا۔ سامنے ہی ماہم بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھی ہوئی اختری کو دیکھا، پھر بیٹے کو دیکھ کر سخت لہجے میں اختری سے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ تم یہاں کیسے آ گئی؟ ہمایوں نے جلدی سے کہا، اسے ہم نے بلایا ہے۔ اس نے بیٹے کو گھورتے ہوئے پوچھا، کیا تم ماں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہو؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں اماں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ماہم بیگم نے اختری سے کہا، جاؤ اٹھو یہاں سے اور چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر سر جھکائے ان کے قریب سے گزرتی ہوئی خوابگاہ سے باہر چلی گئی۔ ماہم بیگم نے کہا، کل صبح اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہو؟ جی اماں جی۔ جی ملکہ بیگم، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، کیا نماز قضا کرنے کا ارادہ ہے؟ ہرگز نہیں، ابھی وضو کرنے ہی جا رہا تھا۔ کیا آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ تاکید میں سر ہلا کر بولی، ایک جوتش نے اختری کی جنم کنڈلی بنائی تھی، میں نے وہ کنڈلی اپنے نجومی منیر احمد شاہ کو دکھائی تھی۔ شامی نے بھی اپنے طور پر اس کا ذائچہ بنایا ہے اور یہ خوشخبری سنائی ہے کہ یہ لڑکی ہمارے لیے خوش قدم ہے، ایک بیٹا ضرور ہی پیدا کرے گی۔ ہمایوں نے پوچھا، نجومی نے دراصل کہا کیا ہے؟ کیا وہ بیٹا تخت و تاج کا وارث ہوگا؟ ملکہ نے چونک کر کہا، جب وہ تمہارا بیٹا ہے تو تخت و تاج کا وارث کیوں نہیں ہوگا؟ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا منیر احمد شاہ نے یہ نہیں بتایا کہ اختری کے نصیب میں دربدری لکھی ہے؟ وہ ہماری ایک ہی رات کی ملکہ بن پائے گی؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شامی نے ہم سے ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ نکاح پڑھایا جائے گا۔ وہ تمہاری منکوحہ ہوگی تو صرف ایک رات کے لیے، اس کے بعد کیا وہ شاہی محل چھوڑ کر چلی جائے گی؟ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کیا ہونے والا ہے، اس نے خواہش بیان کرتے ہوئے کہا۔ صرف ایک رات کی بات تھی، اس کے پیچھے ضرور کوئی اہم بات ہے، تم کسی مسئلے میں نہ پڑو۔ وہ ایک رات کی دلہن ہو یا ہزاروں راتوں کی، لیکن ایک بیٹے کو ضرور جنم دے گی، یہ ہندو جوتش نے کہا ہے اور مسلمان نے بھی۔ تمہیں بے تکی باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے، جاؤ نماز پڑھو، خدا کو یاد کرو، وہی مشکلیں آسان کرنے والا ہے اور من کی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ وہ بولا، جب آپ کو مرادیں پوری ہونے کا یقین ہے تو پھر دیر کیوں کر رہی ہیں؟ ہم کبھی دیر نہ کرتے، مگر اچانک تم کال خرب کی مہم پر روانہ ہو رہے ہو، ہماری التجا ہے کہ تمہاری واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ خدا نے چاہا تو کامیاب کامران لوٹو گے، جس روز پہنچو گے اسی دن تمہارا نکاح کروا دوں گی۔ وہ شہزادے کے کمرے سے نکل کر حضرت بادشاہ بابر کی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ ادھر گلرخ بیگم نے گل افشاں کے قصے میں اپنے بھائی کو بلوایا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس کا بیٹا کامران مرزا کابل سے لاہور کی طرف آ رہا ہے۔ وہ بھائی سے بولی، برادر، آپ کو بڑی تیزی رفتاری سے لاہور جانا ہوگا، ہمارے بیٹے کو یہ خبر پہنچائیں کہ حضرت بادشاہ سخت بیمار ہیں، ہمایوں کا الخر کا قلعہ تسخیر کرنے جا رہا ہے، آگرے کا تخت ہمارے بیٹے کامران کا انتظار کر رہا ہے۔ بھائی نے کہا، گلرخ، ہم آپ کے دم خدم سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو پیغام دیں گی ہم پہنچائیں گے، مگر اس پر نظر ثانی کریں تو بہتر ہوگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگرچہ ہمایوں آگرہ چھوڑ کر جا رہا ہے، حضرت بادشاہ علیل ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تخت خالی پڑا ہے۔ حضرت بادشاہ کی دہشت تمام دشمنوں پر طاری رہتی ہے، یہ یاد رکھے کہ شیر بیمار ہو کر بھی شیر ہی رہتا ہے۔ اگرچہ کامران مرزا کے پہنچنے تک حضرت بادشاہ بابر تلوار اٹھانے کے قابل ہو گئے تو آپ ماں بیٹے کے حق میں بہت برا ہوگا۔ وہ بولی، اندیشوں میں مبتلا رہنے والے کبھی حکمرانی
نہیں کر سکتے۔ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے خطرات سے کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارا بیٹا یہاں آئے گا تو میدان صاف ملے گا، ادھر کا پورا لشکر اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ یہاں پہنچتے گلی افشاں کو گھیرے میں لے لے گا اور بادشاہ کو قیدی بنا لے گا۔ وہ بیمار ہے، اٹھ بھی نہیں پائے گا۔ ہم ان کی تیمارداری کے لیے یہاں موجود ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ہم ابھی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ وہ بولی، کامران مرزا سے کہنا ماں بیٹے دونوں کا فائدہ ہے۔ بیٹے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے آگرے کا تخت ملے گا، اور ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شوہر ملے گا۔ اول افشاں میں صرف ہم ہی ان کے ساتھ رہیں گے، باقی تمام بیگمات کی چھٹی کر دی جائے گی۔ مرد کے لیے تخت و تاج پیار اور عورت کے لیے اس کا سر تاج پیارا مل جائے گا۔ تیر کی رفتار سے ہمارے بیٹے کے پاس پہنچے، وہ وہاں سے چلا گیا۔ شاہی محلات میں یہی تماشے ہوتے ہیں۔ بادشاہ تخت و تاج کے لیے لڑتے رہتے ہیں اور بیگمات اپنے سرتاج کے لیے لڑتی رہتی ہیں، سازشیں کرتی رہتی ہیں، اسی طرح اپنی سلطنت کو تباہ و برباد کرتی رہتی ہیں۔ گلے رخ تباہی بربادی کی باتیں درست کہہ رہی تھی، لیکن جو کر رہی تھی خود اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہمایوں کی پہلی بیوی بیگا بیگم کابل میں تھی۔ وہ ہمایوں سے دور نہیں رہتی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ محبت کرنے والی بیوی کی حیثیت سے اس کے دکھ سکھ میں شریک رہنا چاہتی تھی۔ میدان جنگ میں بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کیا کرتی تھی۔ شوہر کا سایہ بن کر رہنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی سوکن کو ولی عہد ہمایوں پر حاوی ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ خوب سمجھتی تھی کہ ہمایوں کے اور اس کی والدہ ماہم بیگم کے دل پر وہی بہو حکمرانی کرے گی جو ایک بیٹے کو جنم دے گی، اور یہ اس کی بد قسمتی تھی کہ اس نے پہلی بار ایک بیٹی کو جنم دیا اور دوسری بار بھی بیٹی کو ہی جنم دیا تھا۔ یہ بہت بری خبر تھی۔ ایسے وقت اطلاع ملی کہ آگرے کے باغے گل افشاں میں ہمایوں سخت حلیل ہے، یعنی کہ بیمار ہے۔ وہ اس کے پاس جانے کے لیے تڑپ گئی۔ یہی وقت ہوتا ہے تیمارداری کا اور شوہر کی خدمت گزاری کا، لیکن ماہم بیگم نے سختی سے کہلا بھیجا کہ وہ حاملہ ہے، اسی حالت میں سفر ہرگز نہ کیا جائے۔ بچے کو کوئی نقصان ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے شہزادہ ہمایوں سے محروم ہو جائیں گی۔ وہ ایک ماہ بعد زچگی سے فارغ ہونے والی تھی، پھر اس کے بعد بھی شاید ایک آدھا ماہ تک سفر کے قابل نہ رہتی۔ ہمایوں سے ایسی طویل جدائی گرا گزر رہی تھی، لیکن حالات نے مجبور اور بے بس کر دیا تھا۔ بس ایک امید تھی، اگر بیٹے کو جنم دیں گی تو ہمایوں اور اس کی ماں خود ہی دوڑے چلے آئیں گے، اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، پھر وہ دوسری سوتن پر بھی برتری حاصل کر لے گی۔ فی الوقت سوتن نے نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہمایوں کی ایک بیگم کوہ نور نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو اس کے بعد وہ مایوس ہو کر میکے جا بیٹھی تھی۔ ہمایوں کو اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لہٰذا وہ اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ بیگا بیگم کو اپنی ساس ماہم بیگم پر تاؤ آتا تھا۔ وہ ساس صاحبہ ایک پوتا حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی حسین شہزادی سے ہمایوں کا نکاح پڑھوا دیا کرتی تھی۔ اب بھی ایک برس ہی گزرا تھا۔ میوہ جان نامی ایک انتہائی حسین اور نوجوان لڑکی گلے بدن بیگم ہمایوں کی ہمشیرہ کی خدمت پر مامور تھی۔ وہ ماہم بیگم کو اتنی پسند آئی کہ اس نے بیٹے سے اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ بیگم کو معلوم ہوا تو وہ لاہور سے سفر کرتی ہوئی دلی پہنچی۔ ساس سے شکایت کرتے ہوئے بولی، ملکہ بیگم، ہم نے 10 روز پہلے اطلاع دی تھی کہ ہم ماں بننے والے ہیں، آپ خواہ ایک اور سوتن لے آئیں، اس بار ہم ایک لڑکے کو جنم دینے والے ہیں۔ ماہم بیگم نے کہا، تم پہلے ایک بیٹی کو جنم دے چکی ہو، ہمیں بھروسہ نہیں ہے، جب بیٹے کو جنم دو گی تو دیکھا جائے گا۔ ایک ماہ بعد میوہ جان نے یہ خوشخبری سنائی، میں بھی ماں بننے والی ہوں، انشاءاللہ ایک بیٹے کو جنم دوں گی۔ ماہم بیگم نے خوراک نامی ایک بہت قیمتی موتیوں کا زیور بنوایا، پھر اسے دونوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جو بھی بیٹے کو جنم دے گا یہ زیور اس کا ہوگا۔ ہمایوں کی سب سے ہی بیگمات شاہی خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، پھر بھی عورت کو جتنا زیور ملے کم ہی لگتا ہے۔ ایک بیٹا پیدا کرنے پر برق جیسا قیمتی زیور ملتا تو وہ چمکتا دمکتا ہیرے جواہرات سے مرصع زیور ایک فتح ماں کے سینے سے تمغے کی طرح سج رہا تھا۔ ان دنوں ہمایوں کی 4 بیگمات تھیں، ایک تو بیگا بیگم تھی، دوسری بیگم کوہ نور، اس سے علیحدگی ہو چکی تھی، تیسری کا نام چاند بی بی اور چوتھی شاداب بی بی تھی۔ چونکہ 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے ماہم بیگم دوسری بہو کوہ نور کو ہٹا کر میوہ جان کو لے آئی تھی۔ چاند بی بی اور شاد بی بی
ابھی تک بیٹا پیدا نہ کر سکی تھی نہ ہی بیٹی۔ جب زرخیز زمینیں خریدی گئی تھی تو یہ آسرا بھی تھا کہ اپنی مطلوبہ فصل ضرور ہوگی۔ بیگا بیگم بیٹا پیدا کرے یا نہ کرے اس کا بول بال رہتا۔ وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ہمایوں کی سر چڑھی تھی۔ باقی 3 بیگمات اندیشے میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جو بھی بیٹا پیدا کرے گی وہ ہمایوں کی زندگی سے اور شاہی خاندان سے خارج کر دی جائے گی۔ امتحان کے نتائج مقرر وقت پر سامنے آنے لگے تھے۔ بیگا بیگم نے 1 دن اور 2 راتوں تک دور دراز میں مبتلا رہنے کے بعد ایک بیٹی کو جنم دیا۔ جیسے ہی خبر ملی کہ بیٹی ہوئی ہے وہ صدمے سے چیخنے لگی، غصے سے کہنے لگی بیٹی کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، یہ ہمارے نصیب میں خواری لے کر آئی ہے، اس کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ وہ اپنی خوش دامن ماہم بیگم کے پاس جھوٹی اطلاع نہیں بھیج سکتی تھی کہ بیٹے کو جنم دیا ہے، کیونکہ اس کے آس پاس ماہم بیگم کی وفادار خادمیں رہا کرتی تھی۔ دوسری حاملہ بہو جان تھی۔ 10 ماہ گزر چکے تھے، 11واں مہینہ لگا ہوا تھا۔ زائچے کی کیوں نہیں ہو رہی وہ سہمی ہوئی تھی، جھجکتے ہوئے بولی ہمارے خاندان میں اکثر 10-11 مہینے لگ جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوگا۔ ماہم بیگم نے ایک تجربہ کار دائی کو بلا کر کہا اس کا معائنہ کر کے بتاؤ کہ ہماری مراد کب پوری ہوگی۔ بند کمرے میں معائنہ کیا گیا تو بھید کھل گیا۔ میوا جان پیٹ پر چمڑے کا سخت خول باندھے حاملہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ہندوستان کی ملکہ کو اتنا بڑا فریب دے رہی تھی۔ ماہم بیگم غصے سے پھٹ پڑی، اس پر چابک برساتے ہوئے بولی بدبخت ذلیل 2 کوڑی کی خادمہ، تو نے ہم سے جھوٹ بولنے کا اور دھوکہ دینے کی جرات کیسے کی؟ تجھے بہو بنایا، بلند مرتبہ دیا اور تو نے ہم سے نمک حرامی کی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تو نیچی ذات کے لوگوں کو کبھی منہ نہیں لگانا چاہیے، دفع ہو جو یہاں سے۔ ماہم بیگم تھک گئی تو ایک خواجہ سرا میوا جان کی پٹائی کرنے لگا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دے، شہزادے کو حاصل کرنے کے لیے جذبات میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے صاحب عالم کے قدموں میں رہنے کے لیے جھوٹی خوشخبری سنائی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا، وہ جو ظلم ہو رہا تھا، جو سزا مل رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ پھر بھی وہ نقاہت سے کہہ رہی تھی میں نے 7 ماہ پہلے جھوٹ بولا تھا، تب سے اب تک پچھتا رہی ہوں، اندیشوں میں مبتلا رہتی تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ بس ایک ہی امید تھی کہ صاحب عالم کبھی مجھے خلوت میں طلب کریں گے تو میں ان کے ذریعے آپ سے رحم کی درخواست کروں گی۔ ماہم بیگم کی بڑی صاحبزادی گل بدن بیگم نے آ کر سفارش کی، ملکہ یہ میری خادمہ ہے، میں نے اسے آپ کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اس کو سزا مل چکی ہے، خدا را اسے معاف کر دے، اس کی جان بخش دیں۔ ماہم بیگم نے حقارت سے اس سے کہا اس بدبخت کو ہماری سلطنت سے باہر جا کر پھینک دیا جائے، اگر آئندہ یہ کہیں نظر آئے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ فوراً ہی حکم کی تکمیل کی گئی۔ یوں ہمایوں کی 4 میں سے ایک سیج پھر خالی ہو گئی۔ بیگم بیگا کابل میں تھی، اسے اطلاع ملی کہ اس کی ایک سوتن شاہی محل سے نکالی جا چکی ہے اور خوش دامن صاحبہ ایک پوتا حاصل کرنے کے لیے ایسی باولی ہو رہی ہے کہ پھر ایک چھوٹی ذات کو منہ لگا رہی ہے۔ اختری نامی ایک خادمہ کو سچرایا جا رہا ہے، جمنا کنارے والی زمین اور ایک شاندار حویلی اس کے نام کی گئی ہے۔ شہزادہ ہمایوں کالخر کی مہم سے واپس آ گیا تھا، اختری سے اس کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ بیگم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان نجومی نے اور ہندو نے پیشن گوئی کی ہے کہ اختری ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ بیگم یہ سب کچھ سن رہی تھی اور انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ وہ بیٹے کو پیدا کرنے کے صدمے سے ابھی ٹوٹ گئی تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، مگر یہ سنتے ہی اٹھ گئی کہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے ایک نئی سوتن آنے والی ہے۔ اسے اپنی خواہش پر غصہ آ رہا تھا، یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک ہمارے تخت پر نہیں بیٹھے گا وہ خود ملکہ معظم نہیں کہلائے گی۔ ملکہ بننے کے بعد ہی وہ اپنی ساس کے پاس ہاتھ میں تسبیح تھما کر اسے کسی گوشے میں بٹھا سکتی ہے۔ ہمایوں کے بارے میں یقین تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتا ہے، لیکن جب تک تخت کا وارث پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ یکے بعد دیگر شادیاں کرتا رہے گا اور اس کی سوتن لاتا رہے گا۔ اب وہ یقین کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ ہم اگلی بار ضرور تخت تاج کا جانشین پیدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے بیٹا پیدا کرنے والی کو روکنا ہوگا۔ یہ بات بھی ناقابل برداشت تھی کہ 2 کوڑی کی خاتمہ بیٹا پیدا کرنے کے بعد دوسری بیگمات سے افضل برتر سمجھی جاتی ہیں۔ ملکہ معظم اور ولی عہد کی والدہ ماجدہ کہلائے گی۔
اس نے حکم دیا کہ سفر کی تیاری کی جائے، ہم آگرہ جائیں گے۔ اس کے مکے والوں نے اس کی خاص طیبہ اور طبیب نے سمجھایا کہ ایسی کمزوری کی حالت میں ہزاروں کوس کا سفر کرنا مناسب نہیں ہے، اس اچھی صحت ہونے کے بعد روانہ ہو جانا، کچھ توانائی بحال ہو جائے پھر سفر کا تصور کرنا۔ وہ ضدی تھی، اس نے کہا ہمارے ساتھ ہماری طیبہ اور طبیب جا رہے ہیں، ہم جگہ جگہ پڑاؤ کرتے رہیں گے، ایک آدھا روز آرام کریں گے پھر آگے چل پڑیں گے، اپنے ہمایوں تک دیر سے پہنچیں گے لیکن پہنچ ہی جائیں گے۔ وہ ہمایوں کو صرف اپنی ملکیت بنانے رکھنا چاہتی تھی، اس کے سوتیلے بھائیوں کی سازشوں سے بھی آگاہ ہوتی رہتی تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ کامران مرزا لاہور کے تخت پر قبضہ جمانے کے لیے کابل سے نکلا ہوا ہے۔ اس نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کے ذریعے ہمایوں کو پیغام بھیجا تھا، ہمارے مجازی خدا ہمارے سر کے تاج، یہ گزارش ہے کہ سوتیلے بھائیوں سے محبت ضرور کریں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں۔ کامران مرزا کی نیت میں فتور ہے، وہ لاہور کے تخت پر قبضہ جمانے کے لیے کابل سے نکلا ہوا ہے۔ حضرت بادشاہ بابر سے گزارش کریں کہ وہ کامران مرزا کابل کو واپس جانے کا حکم دے۔ بیگم نے ہمایوں کے نام بھیجا پیغام، لیکن اسے یقین تھا کہ ہمایوں اس پر عمل کرے گا کیونکہ وہ بھائیوں پر انتہا اعتماد کرتا تھا۔ بادشاہ بابر نے بھی اسے یہی نصیحت کی تھی کہ ایک ولی عہد کو اپنے سوتیلے بھائیوں سے محبت اور انصاف کرتے رہنا چاہیے۔ مرد سازشیں کم کرتے ہیں، اپنی قوت بازو پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، تلوار کے زور پر تخت تاج حاصل کرتے ہیں، اس کے برعکس عورتیں تلوار نہیں اٹھا سکتی اس لیے سازشیں کرتی رہتی ہیں۔ بیگم نے اپنی حکمرانی کو دائم قائم رکھنے کے لیے ایک اور سازش کی، اس نے دوسرے سوتیلے بھائی ہندلال کے نام پیغام بھیجا اور بھائی آپ جانتے ہیں ہم آپ کو بڑی بہن کی طرح پیار کرتے ہیں اور آپ کی بہتری چاہتے رہتے ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ حضرت بابا بیمار رہے ہیں اور بستر پر ہیں۔ کامران مرزا کو اب ان کا خوف نہیں رہا، وہ لاہور پر قبضہ جمانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے نکل چکا ہے۔ اب کابل کا تخت خالی ہے، اب یہاں اپنے لشکر کے ساتھ آئیں اور اپنی بادشاہت کا اعلان کریں۔ کامران مرزا کی واپسی کا راستہ بند کر دے۔ بابر کے تینوں بیٹے کامران، عسکری اور ہندلال اسی انتظار میں تھے کہ بابا کی آنکھیں بند ہوں تو ہمایوں سے اس کا اقتدار چھین لیا جائے۔ وہ سب ہی باپ سے خوف زدہ رہتے تھے لیکن اب کی بار بیماری سے سارا خوف دور ہو گیا تھا۔ ہندلال بھی بادشاہت کے لیے پر تول رہا تھا۔ بیگم کا خفیہ پیغام ملتے ہی وہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیگم نے پھر ایک چال چلی، اس نے کامران مرزا کے نام پیغام بھیجا، بھائی اگر رشتے میں ہم آپ کی بھائی کی بیگم ہیں لیکن آپ کو بڑی ہمشیرہ کی طرح چاہتے ہیں، آپ کو بروقت اطلاع دے رہے ہیں کہ اگر کابل میں اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے ہیں تو فوراً واپس چلے جائیں کیونکہ ہندلال اپنے لشکر کے ساتھ کابل پہنچنے والا ہے۔ بیگم کی یہ دو طرفہ سازشیں کامیاب رہیں، کوئی بھی دوسرے کے گھر پر قبضہ جمانے سے پہلے اپنے گھر میں مضبوطی سے قدم جمانا چاہتا ہے۔ کامران کو یہ اندیشہ تھا کہ حضرت بابا بستر پر علل سے اٹھ بیٹھے تو اسے بغاوت کے جرم میں کابل کے تخت تاج سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اس کا ماموں یعنی گل رخ بیگم کا بھائی یہ پیغام لے کر آیا تھا، بیٹے کامران ہمایوں کالکھر کی مہم کے لیے نکل رہا ہے، اگر کا تخت خالی ہے، حضرت بادشاہ بابر بیمار پڑے ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے، تم انہیں حراست میں لے کر ہمایوں کو ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہو۔ وہ حضرت بادشاہ کو جان سے زیادہ چاہتا ہے، ان کی خاطر ہتھیار ڈال دے گا۔ کامران مرزا نے ماں کو لکھا بھیجا، آپ ہمیں ہندوستان کا بادشاہ بنانا چاہتی ہیں لیکن حالات موافق کے نہیں ہیں۔ آپ کی سوتن دلدار بیگم کا بیٹا ہمارا سوتیلا بھائی ہندلال اپنے لشکر جرا کے ساتھ کابل کی طرف آ رہا ہے، ہمیں اس کی سرکوبی کے لیے واپس جانا ہوگا۔ عزیز جان مادر، ہم آپ کا خواب ضرور پورا کریں گے، ہندوستان کے بادشاہ ضرور بنیں گے لیکن ذرا صبر کریں، حضرت بادشاہ کو اس دنیا سے کوچ کر لینے دیں، آپ کے دو جوان بیٹے ہیں، ہم بعد میں ہمایوں اور ہندلال سے بخوبی نمٹ لیں گے۔ آپ بیٹے کا یہ تحریری پیغام گل رخ بیگم کو ملا تو وہ غصے سے تلملاتی ہوئی دلدار بیگم کے پاس آئی، اسے بیٹے کا پیغام پڑھتے ہوئے بولی، آپ کا صاحبزادہ ہندلال آستین کا سانپ ہے، ہمارے بیٹے کامران کو ڈس لینا چاہتا ہے۔ دلدار نے کہا، آپ ہمارے بیٹے کو آستین کا سانپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ کابل کے تخت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، کامران مرزا تو اس سے بھی زیادہ زہریلا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو یہاں بلایا ہے تاکہ وہ ایک ہی وار میں بیمار والد کو قیدی بنائے اور یہاں تک کہ
تخت پر قبضہ جما کر ہمایوں کی واپسی کا راستہ ہی روک دے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بیٹے ہندلال کو صدر نہیں سمجھا جائے گا۔ بعد میں اسے ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت کا موقع دیا جائے گا۔ دلدار نے کہا، جو بیوی اپنے مجازی خدا کی نہیں ہو سکتی وہ میرے بیٹے کی خاک ہوگی۔ ان کے وعدوں اور قسموں پر بھروسہ کرنے والوں کو بیوقوف ہی اور پاگل ہی سمجھا جائے گا۔ پھر دلدار نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہم ایسے ہی نادان دکھائی دیتے ہیں؟ آپ اپنی سوتن ماہم بیگم کے خلاف سازشیں کرتی پھرتی ہیں اور میں ایسا سمجھوں کہ آپ میرے خلاف سازش نہیں کریں گی؟ کیا میں آپ کو پاگل اور بیوقوف لگتی ہوں؟ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.